زیادہ سے زیادہ میں فیل ہو جاتا، زیادہ سے زیادہ وہ پکڑا جاتا، زیادہ سے زیادہ وہ مجھے ہرا دیتا، زیادہ سے زیادہ تم جیت جاتے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ دا موسٹ۔ ایٹ دا موسٹ مین زیادہ سے زیادہ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ایٹ دا موسٹ پلس کاما پلس سینٹینس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ زیادہ سے زیادہ میں فیل ہو جاتا۔ ایٹ دا موسٹ آئی ووڈ فیل۔ ایٹ دا موسٹ آئی ووڈ فیل۔ زیادہ سے زیادہ وہ پکڑا جاتا۔ ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ بی کوٹ۔ ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ بی کوٹ۔ زیادہ سے زیادہ وہ مجھے ہرا دیتا۔ ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ ڈیفیٹ می۔ ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ ڈیفیٹ می۔ زیادہ سے زیادہ تم جیت جاتے۔ ایٹ دا موسٹ یو ووڈ ون۔ ایٹ دا موسٹ یو ووڈ ون۔ زیادہ سے زیادہ تم میرے بارے میں شکایت کر سکتے ہو۔ ایٹ دا موسٹ یو کین کمپلین اباؤٹ می۔ ایٹ دا موسٹ یو کین کمپلین اباؤٹ می۔ زیادہ سے زیادہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ ایٹ دا موسٹ یو ول گو فرام ہیئر۔ ایٹ دا موسٹ یو ول گو فرام ہیئر۔ زیادہ سے زیادہ تم پاس ہو جاؤ گے۔ ایٹ دا موسٹ یو ول پاس۔ ایٹ دا موسٹ یو ول پاس۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ زیادہ سے زیادہ تم یہاں آؤ گے۔ زیادہ سے زیادہ تم یہاں آؤ گے۔ سبسکرائب انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس میم۔ کسی بھی طرح سے میں وہاں جاؤں گا۔ کسی بھی طرح سے مجھے یہ کام مکمل کرنا ہے۔ کسی بھی طرح سے اسے واپس لاؤ۔ کسی بھی طرح سے تمہیں انگلش سیکھنی ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کسی بھی طرح سے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بائی آل مینز۔ بائی آل مینز مین کسی بھی طرح سے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس بائی آل مینز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کسی بھی طرح سے میں وہاں جاؤں گا۔ آئی ول گو دیئر بائی آل مینز۔ آئی ول گو دیئر بائی آل مینز۔ کسی بھی طرح سے مجھے یہ کام مکمل کرنا ہے۔ آئی ہیو ٹو کمپلیٹ دس ورک بائی آل مینز۔ آئی ہیو ٹو کمپلیٹ دس ورک بائی آل مینز۔ کسی بھی طرح سے اسے واپس لاؤ۔ برنگ ہیم بیک بائی آل مینز۔ برنگ ہیم بیک بائی آل مینز۔ کسی بھی طرح سے تمہیں انگلش سیکھنی ہے۔ یو ہیو ٹو لرن انگلش بائی آل مینز۔ یو ہیو ٹو لرن انگلش بائی آل مینز۔ کسی بھی طرح سے ہمیں یہ میچ جیتنا ہے۔ وی ہیو ٹو ون دس میچ بائی آل مینز۔ وی ہیو ٹو ون دس میچ بائی آل مینز۔ کسی بھی طرح سے وہ امیر آدمی بننا چاہتا ہے۔ He wants to be a rich man by all means. He wants to be a rich man by all means. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کسی بھی طرح سے تمہیں وہاں پہنچنا ہے۔ کسی بھی طرح سے تمہیں وہاں پہنچنا ہے۔ سبسکرائب انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ اگر ایسی بات ہے تو وہاں مت جاؤ۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو میرا کار لے جاؤ۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if that's the case۔ if that's the case مین اگر ایسی بات ہے تو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ if that's the case پلس کاما پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اگر ایسی بات ہے تو وہاں مت جاؤ۔ if that's the case don't go there۔ if that's the case don't go there۔ if that's the case مین اگر ایسی بات ہے تو ڈونٹ گو دیئر وہاں مت جاؤ۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ if that's the case I will help you۔ if
that's the case, I will help you. اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ If that's the case, why didn't you tell me? If that's the case, why didn't you tell me? اگر ایسی بات ہے تو میرا کار لے جاؤ. If that's the case, take my car. If that's the case, take my car. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ایسی بات ہے تو تمہیں وہاں جانا چاہیے. اگر ایسی بات ہے تو تمہیں وہاں جانا چاہیے. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس منا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سو رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھ رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا رہے ہو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لسٹ پلس سبجیکٹ پلس شوڈ بی پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سو رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سو رہا ہو. لیسٹ ہی شوڈ بی سلیپنگ. لیسٹ ہی شوڈ بی سلیپنگ. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھ رہا ہو. لیسٹ ہی شوڈ بی اسٹڈیئنگ. لیسٹ ہی شوڈ بی اسٹڈیئنگ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا رہے ہو. لیسٹ یو شوڈ بی گوئنگ. لیسٹ یو شوڈ بی گوئنگ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھانا بنا رہی ہو. لیسٹ شی شوڈ بی کوکنگ فوڈ. لیسٹ شی شوڈ بی کوکنگ. تمہیں کیا اسے جانے دو. تمہیں کیا اسے بولنے دو. تمہیں کیا میں کچھ بھی کروں. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں کیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what to you. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. what to you اور اگر لکھنا ہو تو پھر کاما پلس سینٹنس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں کیا اسے جانے دو. what to you let him go. what to you let him go. تمہیں کیا اسے بولنے دو. what to you let him speak. what to you let him speak. تمہیں کیا میں کچھ بھی کروں. what to you whatever I do. what to you whatever I do. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تمہیں کیا میں کسی سے بھی بات کروں. what to you I talk to anyone. what to you I talk to anyone. ابھی بھی وقت ہے پڑھ لو. ابھی بھی وقت ہے سوچ لو. ابھی بھی وقت ہے میری بات مان لو. ابھی بھی وقت ہے انگلش سیکھ لو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم یوز کر رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے. یعنی ہر سینٹینس میں ابھی بھی وقت ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں دیئر از اسٹل ٹائم. دیئر از اسٹل ٹائم مین ابھی بھی وقت ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. دیئر از اسٹل ٹائم پلس کاما پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ابھی بھی وقت ہے پڑھ لو. دیئر از اسٹل ٹائم ریڈ. دیئر از اسٹل ٹائم ریڈ. ابھی بھی وقت ہے سوچ لو. دیئر از اسٹل ٹائم تھنک. دیئر از اسٹل ٹائم تھنک. ابھی بھی وقت ہے میری بات مان لو. دیئر از اسٹل ٹائم لسن ٹو می. دیئر از اسٹل ٹائم لسن ٹو می. ابھی بھی وقت ہے انگریزی سیکھ لو. دیئر از اسٹل ٹائم لرن انگلش. دیئر از اسٹل ٹائم لرن انگلش.
اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ابھی بھی وقت ہے اس سے بات کرو. ابھی بھی وقت ہے اس سے بات کرو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. اب تک تو وہ چلا گیا ہوگا. اب تک تو سب سو گئے ہوں گے. اب تک تو اس کی شادی ہو گئی ہوگی. اب تک تو وہ سب کو بتا دیا ہوگا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس مسٹ ہیو پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس بائی نو. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اب تک تو وہ چلا گیا ہوگا. He must have gone by now. He must have gone by now. اب تک تو سب سو گئے ہوں گے. Everyone must have slept by now. Everyone must have slept by now. اب تک تو اس کی شادی ہو گئی ہوگی. She must have got married by now. She must have got married by now. اب تک تو وہ سب کو بتا دیا ہوگا. He must have told everyone by now. He must have told everyone by now. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اب تک تو وہ گھر پہنچ گئے ہوں گے. اب تک تو وہ گھر پہنچ گئے ہوں گے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. وہ جانے لگا. وہ ہنسنے لگا. وہ جھوٹ بولنے لگا. وہ رونے لگا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں لگا یعنی ہر سینٹینس میں لگا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں begin to. begin to مین لگا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس begin to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. وہ جانے لگا. He began to go. He began to go. وہ ہنسنے لگا. He began to laugh. He began to laugh. وہ جھوٹ بولنے لگا. He began to tell a lie. He began to tell a lie. وہ رونے لگا. He began to cry. He began to cry. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ سیکھنے لگا. وہ سیکھنے لگا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. میں ہمیشہ سے ہی ایک استاد بننا چاہتا تھا. وہ ہمیشہ سے ہی ایک کھلاڑی بننا چاہتا تھا. وہ ہمیشہ سے ہی میرے خلاف تھا. تم ہمیشہ سے ہی یہی چاہتے تھے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے ہی یعنی ہر سینٹینس میں ہمیشہ سے ہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all along. all along مین ہمیشہ سے ہی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس all along. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. میں ہمیشہ سے ہی ایک استاد بننا چاہتا تھا. I wanted to be a teacher all along. I wanted to be a teacher all along. وہ ہمیشہ سے ہی ایک کھلاڑی بننا چاہتا تھا.
He wanted to be a player all along. He wanted to be a player all along. وہ ہمیشہ سے ہی میرے خلاف تھا. He was against me all along. He was against me all along. تم ہمیشہ سے ہی یہی چاہتے تھے. This is what you wanted all along. This is what you wanted all along. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ ہمیشہ سے ہی تم سے ملنا چاہتا تھا. وہ ہمیشہ سے ہی تم سے ملنا چاہتا تھا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. پیسہ بچانے کی عادت ڈالو. لکھنے کی عادت ڈالو. کھانا جلدی پکانے کی عادت ڈالو. صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں عادت ڈالو، یعنی ہر سینٹینس میں عادت ڈالو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گیٹ انٹو دی ہیبٹ آف. گیٹ انٹو دی ہیبٹ آف مین عادت ڈالو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. گیٹ انٹو دی ہیبٹ آف پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. پیسہ بچانے کی عادت ڈالو. Get into the habit of saving money. Get into the habit of saving money. لکھنے کی عادت ڈالو. Get into the habit of writing. Get into the habit of writing. کھانا جلدی بنانے کی عادت ڈالو. Get into the habit of cooking early. Get into the habit of cooking early. صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو. Get into the habit of getting up early in the morning. Get into the habit of getting up early in the morning. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پڑھنے کی عادت ڈالو. پڑھنے کی عادت ڈالو. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. غصے سے بھرا ہوا تھا. میری زندگی مشکلوں سے بھری ہوئی ہے. یہ بیان نفرت سے بھرا ہوا ہے. بھرا ہونا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فورتھ ود. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس فورتھ ود پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ غصے سے بھرا ہوا تھا. He was filled with anger. He was filled with anger. میری زندگی مشکلوں سے بھری ہوئی ہے. My life is filled with difficulties. My life is filled with difficulties. یہ بیان نفرت سے بھرا ہوا ہے. This statement is filled with hate. This statement is filled with hate. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ بنا سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. وہ حسد سے بھرا ہوا ہے. وہ حسد سے بھرا ہوا ہے. He is filled with jealous. He is filled with jealous. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ راستہ خطروں سے بھرا ہوا ہے. یہ راستہ خطروں سے بھرا ہوا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. جینے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری ہے. پڑھنے کے لیے کتابوں کا ہونا ضروری ہے. لکھنے کے لیے پین کا ہونا ضروری ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہونا ضروری ہے، یعنی ہر سینٹینس میں ہونا ضروری ہے. کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there has to be. there has to be مین ہونا ضروری ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. there has to be یا have to be یا had to be. has to be یہ ہی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. have to be یہ IVD یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اور had to be یہ پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے. پلس ناؤن پلس
2 + V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। जीने के लिए पैसों का होना ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी मनी टू लिव। देयर हैज़ टू बी मनी टू लिव। पढ़ने के लिए किताबों का होना ज़रूरी है। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। लिखने के लिए पेन का होना ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी पेन टू राइट। देयर हैज़ टू बी पेन टू राइट। घर जाने के लिए कार का होना ज़रूरी था। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के लिए सब्जियों का होना ज़रूरी था। खाना पकाने के लिए सब्जियों का होना ज़रूरी था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कुछ भी कहो तुम वहाँ नहीं जाओगे। कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा मैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ भी कहो यानी कुछ भी कह दो। कुछ भी कहो हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाटएवर यू से। व्हाटएवर यू से मीन कुछ भी कहो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाटएवर यू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी कहो तुम वहाँ नहीं जाओगे। Whatever you say you will not go there. Whatever you say you will not go there. कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। Whatever you say he will not come. Whatever you say he will not come. कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा। Whatever you say I will not convince. Whatever you say I will not convince. कुछ भी कहो वो बहुत अच्छा है। Whatever you say he is very nice. Whatever you say he is very nice। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ भी कहो वो तुम्हें नहीं बताएगा। कुछ भी कहो वो तुम्हें नहीं बताएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा तो खा लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एटलीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एटलीस्ट अ लिटिल बिट भी ही ख़त्म होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट। फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो दे दो, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट। गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो खा लो, इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो। टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा सा तू पी लो, थोड़ा सा तू पी लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वो आता है या नहीं, देखते हैं कितने अमीर हो तुम। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स सी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन
دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپن. لیٹس سی واٹ ہیپن. دیکھتے ہیں وہ آتا ہے یا نہیں. لیٹس سی ویدر ہی کمز اور ناٹ. لیٹس سی ویدر ہی کمز اور ناٹ. دیکھتے ہیں کتنے امیر ہو تم. لیٹس سی ہاؤ ریچ یو آر. لیٹس سی ہاؤ ریچ یو آر. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. دیکھتے ہیں کون تمہاری مدد کرتا ہے. دیکھتے ہیں کون تمہاری مدد کرتا ہے. لیٹس سی ہو ہیلپس یو. لیٹس سی ہو ہیلپس یو. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. دیکھتے ہیں کون ہے وہ. دیکھتے ہیں کون ہے وہ. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس من. تمہاری آواز کم آ رہی ہے. اس کی آواز کم آ رہی تھی. آواز کم آ رہی ہے کیا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی, یور, آور, ہیز, ہر, دیئر پلس وائس پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس لو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہاری آواز کم آ رہی ہے. یور وائس از لو. یور وائس از لو. اس کی آواز کم آ رہی تھی. ہر وائس واز لو. ہر وائس واز لو. آواز کم آ رہی ہے کیا. ایم مائی وائس لو. ایم مائی وائس لو. بالکل ہم اس فارمولے اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. آپ کی آواز کم آ رہی تھی. آپ کی آواز کم آ رہی تھی. یور وائس واز لو. یور وائس واز لو. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس کی آواز کم آ رہی تھی کیا. اس کی آواز کم آ رہی تھی کیا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مین. یہ تو بہت برا ہوا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا. یہ تو بہت برا ہوا کہ آپ کو کام چھوڑنا پڑا. یہ تو بہت برا ہوا کہ تمہیں وہاں جانا پڑے گا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا ہوا کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹس ٹو بیڈ دیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. اٹس ٹو بیڈ دیٹ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. اٹس ٹو بیڈ دیٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین یہ تو بہت برا ہوا کہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یہ تو بہت برا ہوا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا. اٹس ٹو بیڈ دیٹ ہی چیٹڈ یو. اٹس ٹو بیڈ دیٹ ہی چیٹڈ یو. یہ تو بہت برا ہوا کہ آپ کو کام چھوڑنا پڑا. اٹس ٹو بیڈ دیٹ یو ہیڈ ٹو فائر دا جاب. اٹس ٹو بیڈ دیٹ یو ہیڈ ٹو فائر دا جاب. یہ تو بہت برا ہوا کہ تمہیں وہاں جانا پڑے گا. اٹس ٹو بیڈ دیٹ یو ول ہیو ٹو گو دیئر. اٹس ٹو بیڈ دیٹ یو ول ہیو ٹو گو دیئر. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یہ تو بہت برا ہوا کہ اس نے کھانا نہیں پکایا. یہ تو بہت برا ہوا کہ اس نے کھانا نہیں پکایا. اٹس ٹو بیڈ دیٹ ہی ڈڈ ناٹ کوک فوڈ. اٹس ٹو بیڈ دیٹ ہی ڈڈ ناٹ کوک فوڈ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ تو بہت برا ہوا کہ تم فیل ہو گئے. یہ تو بہت برا ہوا کہ تم فیل ہو گئے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. دوائی کھاتی ہی سو جانا. گھر پہنچتے ہی مجھے کال کر لینا. فری ہوتی ہی مجھے بتا دینا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. ڈو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ایز سون ایز پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. دوائی کھاتے ہی سو جانا. ڈو سلیپ ایز سون ایز یو ٹیک میڈیسن. ڈو سلیپ ایز سون ایز یو ٹیک میڈیسن. گھر پہنچتے ہی مجھے کال کر لینا. ڈو کال می ایز سون ایز یو ریچ ہوم. ڈو کال می ایز سون ایز یو ریچ ہوم. فری ہوتی ہی مجھے بتا دینا. ڈو ٹیل می ایز سون ایز یو فری.
Don't tell me as soon as you free. बिल्कुल हम इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पैसे मिलते ही मुझे बता देना, पैसे मिलते ही मुझे बता देना। Do let me as soon as you get money. Do let me as soon as you get money। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके आते ही तुम चले जाना, उसके आते ही तुम चले जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का, ये मुनासिब वक़्त है जाने का, ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुनासिब वक़्त यानी सही वक़्त। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाई टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस हाई टाइम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का यानी ये सही वक़्त है उसे बताने का। इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम, इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम। ये मुनासिब वक़्त है जाने का। इट इज़ हाई टाइम टू गो, इट इज़ हाई टाइम टू गो। ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का यानी ये सही वक़्त है पढ़ने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी, इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मुनासिब वक़्त है सोने का यानी ये सही वक़्त है सोने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप, इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये मुनासिब वक़्त है उससे मिलने का, ये मुनासिब वक़्त है उससे मिलने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, कभी कभी वो यहाँ आती है, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल, आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी वो यहाँ आती है, शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल, शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल, वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ, कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल, आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी वो पकाती है, कभी कभी वो पकाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।